بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جماعت سوم، میں ہوں آپ کی اردو ٹیچر مس ریحانہ۔ پیارے بچوں، جیسا کہ لیکچر نمبر 5 میں ہم نے صفحہ نمبر 8 کی پڑھائی شروع کی تھی، ہم نے اپنا نیا سبق شروع کیا تھا۔ اس میں ہمیں معلوم ہوا بدو عرب کے صحرائی لوگوں کو کہتے ہیں، اور اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور کی عادت تھی اگر کوئی تحفے کے طور پر کوئی چیز پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے قبول فرما لیا کرتے تھے۔ یہاں سے ہمیں 2 باتیں معلوم ہوئی۔ اسی کے ساتھ ہم نے لیکچر نمبر 6 میں صفحہ نمبر 9 کی پڑھائی کی تھی۔ اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ حضور کی عادت تھی کہ جب بھی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تحفے کے طور پر کوئی چیز آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاس بیٹھے تمام لوگوں میں تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ اور ایک بات ہمیں یہ بھی معلوم ہوئی تھی کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی ایسا خیال دل میں آئے جس کی کوئی وجہ سمجھ میں نہ آئے تو اس شخص سے اس کے متعلق پوچھ لیا جائے۔ ہمیں اس کے متعلق پوچھ لینا چاہیے، ہمیں دل میں پہلے بدگمانی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ ایسا کرنے سے آپ کے دل سے بدگمانی ختم ہو جائے گی، دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اور صحابہ کرام بھی اس بات پر اچھی طرح سے عمل کرتے تھے۔ ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا، اب کیا پوچھ لیا؟ اس کا آخری اور تیسرا حصہ صفحہ نمبر 10 پر موجود ہے۔ آج ہم اس کا آخری تیسرا حصہ لیکچر نمبر 7 میں پڑھیں گے، یعنی آج کے لیکچر میں۔ تمام طلباء صفحہ نمبر 10 کھول لیجئے، آئیے پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، آخر ان ککڑیوں میں کون سی ایسی خاص بات تھی جو آپ نے ہم کو ان میں سے حصہ دینا پسند نہیں فرمایا؟ یعنی صحابی نے، پچھلے صفحے میں ہم نے پڑھا نا، آخر ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا، یعنی ایک صحابی نے پوچھا اے اللہ کے رسول، ان ککڑیوں میں ایسی کون سی خاص بات تھی جو آپ نے ہم لوگوں کو ان میں سے حصہ دینا پسند نہیں فرمایا؟ جس وقت یہ سوال کیا گیا بدو جا چکا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی جس وقت صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا اس وقت بدو جا چکا تھا، یعنی چلا گیا تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ بات اصل میں یہ تھی کہ اس دیہاتی کی ساری ککڑیاں کڑوی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بتائی کہ اس دیہاتی کی بات اصل میں یہ تھی کہ اس دیہاتی کی ساری ککڑیاں کڑوی تھیں۔ میں نے ایک ککڑی چکھی تو اسے کڑوا پایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلی ککڑی کو چکھا تو اسے کڑوا پایا اور اس خیال سے کھا لیا کہ اگر اس کے بارے میں یہ کہا کہ یہ کڑوی ہے تو اس بیچارے کو افسوس ہوگا کہ میں کیسا خراب تحفہ لے آیا۔ پھر میں نے دوسری ککڑی چکھی تو اسے بھی کڑوا پایا، مگر اسے بھی بدو کی خاطر کھا لیا، یعنی بدو کو خوش کرنے کے لیے اسے بھی میں نے کھا لیا، یہاں تک کہ ساری ککڑیاں کڑوی نکلی اور میں نے اپنے مہمان کو خوش کرنے کے لیے سب کی سب کھا لی۔ تمہیں حصہ نہ دینے کی یہی وجہ تھی کہ اگر تمہیں حصہ دیا جاتا اور کسی کی زبان سے یہ نکل جاتا کہ یہ تو کڑوی ہیں تو اس بدو کا دل ٹوٹ جاتا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو حصہ اسی لیے نہیں دیا کہ اگر پاس بیٹھے لوگوں میں سے کسی ایک نے بھی یہ کہہ دیا کہ یہ ککڑیاں کڑوی ہیں تو اس صحابی کا تو دل ٹوٹ جائے گا، اس بدو کا تو دل ٹوٹ جائے گا، اسے تو دکھ ہوگا اس چیز کا کہ شاید میں خراب تحفہ لے آیا، افسوس ہوگا اس چیز کا نا۔ اب اسے بھی تو معلوم نہیں ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا دل نہیں دکھاتے تھے، کسی کا دل نہیں توڑتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو اسی بات کی وجہ سے کسی کو ککڑیوں میں سے حصہ نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، ابھی اس سبق کے پڑھنے کے بعد ہمیں 2 سبق ملے ہیں۔ اس واقعے کے پڑھنے سے ہمیں 2 سبق ملے ہیں۔ وہ کون سے سبق ہیں؟ نمبر 1، اگر آپ کے پاس کوئی چیز آ جائے تو آپ سب تقسیم کر کے کھائیں، نہ کہ اکیلے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہمیں یہ پتہ چلا ہے ہمیں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے۔ اور ہمیں اسے تیسرا سبق بھی ملا ہے بچوں۔ تیسرا سبق کیا ہے؟ اگر کسی کے متعلق آپ کے دل میں کوئی بدگمانی پیدا ہو جائے یا برا خیال آ جائے تو اس کی وجہ بھی سمجھ میں نہ آ رہی ہو آپ کو، تو آپ اس سے کیا کریں؟ آپ اس سے پہلے پوچھ لیں کہ آیا یہ بات ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کلاس میں ٹیچر ایک بات سب کو سمجھا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، سب کو سمجھا دیتی ہیں سبق، اور پھر ان میں سے 1-2 بچے کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہوتا، پھر اسے ٹیچر دوبارہ بتا رہی ہوتی ہیں۔ لیکن کچھ بچے ایسا سوچتے ہیں کہ ٹیچر ہمیں پتہ نہیں کیوں نہیں بتاتی، انہیں بتا دیتی ہے نا، ایسا سوچتے ہیں نا، لیکن ایسا سوچنا غلط ہے۔ آپ پہلے
ان سے پوچھ لیں کہ ٹیچر آپ انہیں دوبارہ کیوں بتا رہی ہیں. بہتر یہ ہے کہ آپ ان سے پوچھ لیں گے تو آپ کے دل سے بدگمانی دور ہو جائے گی, آپ کے دل میں برا خیال نہیں آئے گا, ہے نا. آئیے مشکل لفظ پر املا کے لیے نشان لگا لیتے ہیں. لگائیے حصہ, دیہاتی, دیہاتی کے بعد لگائیے افسوس, افسوس کے بعد لگائیے چکھی, نکلی, تمہیں, مہمان, ٹوٹ. ایک بار پھر لگائیے حصہ, دیہاتی, افسوس, چکھی, نکلی, تمہیں, مہمان, ٹوٹ. امید ہے پیارے بچوں آج کا یہ سبق آپ سب کو اچھے سے سمجھ آ چکا ہوگا. اب آپ اس سبق کی پڑھائی اچھی سے کر کے مجھے ضرور سنائیں اور اس کے مشکل لفظ بھی لازمی لکھ کر دکھائیں تاکہ آپ کو اردو لکھنا آ جائے. پیارے بچوں آج کا یہ ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے. اس میں سے جو ہمیں سبق ملا ہے, یعنی اس واقعے سے ہمیں جو سبق ملے ہیں, آپ ان پر ضرور عمل کیجیے اور دوسروں کو بھی بتائیے. شکریہ. خدا حافظ.